السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج ہم انجمن ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے ایک اور اہم نشست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے سینئر خیبر پختونخوا سے جدید اردو غزل کا ایک نمایاں نام، جنہوں نے نہ صرف شاعری بلکہ اگر ہم دیکھیں ترقی پسند تحریک جو آج کے عہد میں موجود ہے، آج کے دور میں موجود ہے، اس کو بڑا لیڈ کیا، لے کر چلے، لیکن اب اس سبجیکٹ سے وہ الگ ہو چکے ہیں۔ ان کی علیحدگی کی کیا وجوہات رہیں، کن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ لوگ آج بھی سانپ بن کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے جناب حسام حر صاحب نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پہلے تو تازہ ترین کتابوں کی مبارکباد آپ کو۔ شکریہ۔ وہ ایک کے بعد ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ اصل میں استاد رہا ہوں تو ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا لکھنا پڑھنا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم نے کمائی نہیں کی، پڑھائی کی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس میں کوشش یہ کی ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کو کچھ ہم اوپر لا سکیں، کچھ اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کی آرزو ہے۔ بڑی مہربانی، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، میں ان دوستوں کو یہ گوش گزار کر دوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے انجمن کے اگینسٹ کوئی بات شروع کی۔ میں نے اگینسٹ بات نہیں کی۔ وہ جو دو کالے کردار کے لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میں پورے پاکستان کو، نئی نسل کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو گراس روٹ لیول سے تباہ کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ شاید جمعیت یا دائیں رائٹ ونگ جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا اپنے لوگوں نے پہنچایا۔ ایسا ہی ہے۔ میں یہاں کسی کی کردار کشی کے لیے نہیں بیٹھا۔ نہیں، ہم بھی نہیں بیٹھے۔ ہم انجمن ترقی پسند مصنفین اور اپنے لوگوں کی بات کریں گے۔ جی بالکل۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا کردار یہ تھا کہ رومانٹسزم کے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی کہ بھوک، ننگ، غربت، تکلیف، بیماری، یہ بھی موضوعات ہیں۔ عورت ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، رومانس سے ہٹ کر بھی زندگی کے موضوعات ہیں، ان پر بات کی جائے۔ ہم جب ہوش سنبھالا تو بھٹو صاحب کی تحریک تھی۔ میں 70 سے بھٹو صاحب کی تحریک کے ساتھ رہا۔ 4 آنے کا میں ممبر بنا، 10 سال میری عمر تھی، اور 77 میں نے 8 آنے کی ممبرشپ شروع کی۔ وہ ایک دور تھا، گلی گلی، محلہ محلہ، وارڈ، اسٹڈی سرکل، سب وارڈز قائم تھی، اور ایک علمی ادبی دور تھا۔ اس میں ہمیں کارل مارکس کو بھی میں 12 سال کا تھا جب مجھے پہلی بار داس کیپیٹل پکڑائی گئی، کیونکہ کہا گیا کہ تم پڑھنے کے شوقین ہو تو یہ پڑھو۔ 12 سال کی عمر میں میرے سر سے گزر گئی، سیدھی بات ہے۔ اب جب میں آ کے سوچتا ہوں تو 2007 میں انگلینڈ میں تھا جب ترقی پسند مصنفین کا احیاء ہوا ملتان میں۔ ہمارے دوست، میرے مربی، میرے استاد ناصر سید کو کے پی کا صدر چنا گیا، بہت خوشی ہوئی، اور میں نے خواہش کی کاش میں پاکستان میں ہوتا کہ اس تحریک کے لیے میں، جس سے یہ ہم نے بچپن سے جدوجہد کی اور ہماری ایک نسل کچلی گئی، ایک خواب تھا، ہماری نسل کچلی گئی۔ 77 میں ہماری 1 سال کی پڑھائی خراب ہو گئی۔ بھٹو صاحب کی تحریک، بھٹو صاحب کا جیل میں جانا، اور کالجوں کا، اسکولوں کا بند ہو جانا، ضیاء کی سختیاں، ضیاء دور میں ہماری ایک نسل بالکل کچلی گئی۔ جو ہمارے 16-17 سال کے لڑکے تھے، انقلابی تھے، وہ ایک رومانس والی تحریک تھی بھٹو صاحب کی۔ ہم ان کے شدائی تھے، جالے تھے، چلتے آ رہے تھے، ایک دم بریک لگا۔ جب بے نظیر حلف اٹھا رہی تھی 88 میں، تو میرے ساتھ 4-5 دوست پروفیسرز بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور ہم سب کی آنکھوں سے آنسو روان تھے کہ آج ہم آزاد ہو گئے۔ میں 2010 میں پاکستان واپس آیا، تو 2011 میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں مبصر کے طور پہ شامل ہوا تھا اسلام آباد کی CC کے اجلاس۔ میں بھی اس میں بطور مبصر ہی تھا۔ بالکل۔ اسی میں یوسف حسن صاحب کو پنڈی کا وہ تفویض کیا گیا تھا کہ پنڈی میں یہ تنظیم بنائیں گے۔ 2011 میں الیکشن ہوئے KP کے، تو دوستوں نے، شہاب خٹک اس وقت جنرل سیکرٹری تھے اور ناصر سید صدر، انہوں نے مجھے مہربانی کی، مجھ پر کرم کیا، میں اس قابل نہیں تھا، سیکرٹری بنا دیا مجھے KP کا۔ اس کے بعد میں نے کہا ہم بوڑھے طوطوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے جوانوں میں کام کیا، کالج کی سطح پر پروگریسو پروفیسرز ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا، اور پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا کہ ہماری یونیورسٹیز یہ ہیں۔ اس وقت پشاور میں
تاربنائزیشن اور دھماکے اور قتل اور یہ چیزیں بہت. اور میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کرتا تھا کہ میرے لوگ مر رہے ہیں. انگلینڈ میں روزانہ خبر آتی تھی آج یہ تمہارا شاگرد فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، آج تمہارا یہ دوست شہید ہو گیا. ہمارے بہت صحیح. میں نے اس کو ایک ترقی پسند تحریک کے طور پر جو ہمارے ذہنوں میں شعور میں بھٹو صاحب کی وجہ سے چل رہی تھی، ایک بہت فیض بڑا صاحب کی موقع وجہ سمجھا. سے پورا بالکل سجاد ظہیر صاحب کی وجہ سے. بالکل. تو میں نے پورے صوبے کے دورے کیے، تمام صوبوں پورے ضلعوں کے صوبے کے جتنے ضلع تھے 14 ضلع تمام میں گیا اور کوشش کی تنظیم قائم ہو جائے. لیکن جب میں سی کے اجلاسوں میں جانے لگا تو مایوسی ہونے لگی کہ سی میں 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا اجلاس ہے تو 6 گھنٹے پنجاب کے جھگڑے نمٹانے میں. اور مرحوم رشید مصباح میرے بڑے اچھے دوست تھے اور میں نے آگے بات کروں گا کہ میں نے کیا کیا. صلح صفائیوں میں گزر جاتے ان کے جھگڑوں میں 6 گھنٹے. جبکہ کس کے ساتھ؟ وہ اپنے آپس میں عابد حسین عابد اور مقصود خالق اور رشید مصباح. حالانکہ یہ بہت 8 دوست گھنٹے تھے. کے اجلاس میں سے 6 گھنٹے آپس میں لڑائیوں میں پنجاب کی لڑائیوں میں اور مسئلے سلجھانے میں. وہاں میری پھر جتنے سی کے اجلاس میں 7 سال رہا ہوں تو 7 سال میں 10 اجلاس تو میں نے اٹینڈ کیے. بلکہ ہر اجلاس 3 مہینے بعد ہونا چاہیے تھا، 6 مہینے بعد، کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے لوگ. قبضہ مافیا بنیادی طور پہ. کاغذی نامزدگیاں پورے پاکستان میں آپ کو 3 فعال تنظیمیں ملیں گی. فضل احمد خسرو کی اکاڑا میں کہ وہ اجلاس کرتے ہیں، وہ وہاں پر صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں، سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نہیں بڑے آدمی ہیں وہ. لاہور میں رشید مصباح عابد اور مقصود خالق یہ بہت کام کر رہے تھے اور ان کا ایک ٹی ہاؤس میں اجلاس بدھ کو ہوتا تھا. ہری پور کی تنظیم ہماری بہت ڈبہ اجلاس تھا، وہ کیا ہوتا سر تھا؟ میں وہ ایک جی اچھا، ہری پور کی تنظیم کا ذکر کرتے ہیں. ہری پور میں ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک انتخاب جسے ہم آپ جمہوری طریقہ کہہ سکتے ہیں. وہ تنظیم فعال ہمیشہ سے. اور ایک ڈی خان کی اسلام آباد میں بھی کام ہوتا اسلام رہا. آباد کا چیپٹر جو تھا وہ میں نے خود شروع کیا سر میں نے آپ کو جب دیکھا تھا تو امداد آکاش صاحب آپ کے ساتھ جی تھے. بالکل ان کے ساتھ تھا تو میں. امداد آکاش کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اسلام آباد میں PWA کو، جو آج مقام ہے کہ اس کا ہر اجلاس 50-60 سے کم حاضری نہیں ہوتی. بالکل. اور بڑے بڑے اسٹالورٹس اس میں شریک ہوتے ہیں. پشاور میں جب مجھے دیا گیا تو میں نے کہا جمہوری طریقہ ہوگا. میں نے اپنے ٹینیور سے 3 مہینے پہلے پشاور ماڈل اسکول میں 200 آدمیوں کا اجلاس بلایا اور ان کو 1 گھنٹہ دیا کہ آپ اپنے پینل خود منتخب کریں. ہم جو ہے پرانی قیادت یہ نہیں الیکشن میں نہیں ہوگی. الیکشن کرا دیا. ڈی خان سے سردار ثناءاللہ شمیم کو صدر منتخب کیا گیا. پورے صوبے کے مختلف ضلعوں سے قیادت دی گئی. ایک گلدستہ ترتیب دیا گیا. میں چھوڑ دیا. 6 مہینے بعد دوبارہ ہمارے جنرل سیکرٹری فریدون صاحب، سلیم راز صاحب اور صدر شمیم صاحب آئے کہ ہم یہ نہیں سنبھال سکتے، آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا. میں نے کہا میں ڈرائنگ روم سیاست نہیں کرتا. کراچی سے بلایا گیا ڈاکٹر جعفر احمد کو. ان کے سامنے پھر ضلعوں کے منتخب، کیونکہ ہمارے ہاں ساری قیادت نہیں ہوتی، 4 ووٹ ہوتے ہیں ہر ضلع میں. جی بالکل. صدر، جنرل سیکرٹری اور 2 کونسلر. بالکل ایسا ہی ہے. بلایا گیا. میں نے کہا فریدون صاحب اپنی مجبوریوں کو جسے استعفیٰ دے رہے ہیں، آپ نے جنرل سیکرٹری کا انتخاب کریں. وہاں پر دوبارہ میرا انتخاب ہوا. 6 مہینے بعد دوبارہ مجھے ذمہ داریاں دے دی گئی. 2016 میں ٹینیور ختم ہونے کا 3 مہینے پہلے میں نے کہا اب دوبارہ الیکشن کریں گے اور اس بار دوبارہ میں نہیں ہوں گا. لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ ترقی پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن فطرت میں یہ فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، عہدوں کے ساتھ چمٹنا چاہتے ہیں. مجھے روکا گیا کہ ابھی 3 مہینے الیکشن نہ کرو، کیونکہ نئے آئین میں 3 سال مدت ہو گئی ہے، 2 سال نہیں رہی. جو آئین چل رہا ہے اس میں ضلع کی، صوبے کی 2 سے 3 سال خود بڑھا دی. پھر میں نے 2017 میں ہری پور میں اجلاس ہوا تو میں نے کہا کہ میں تو استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، الیکشن کرنا چاہتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں آپ لوگ یہ کریں. اور اس میں ہمارے صدر صاحب الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے، چونکہ میں نے ہری پور میں کہہ دیا تھا یہ روٹیشن ہوگی. صدر کون تھے سر؟ ڈی خان کے ثناءاللہ شمیم صاحب، وہ ایک لینڈ لارڈ ہیں. صحیح ہے.
میں نے کہا اب ہری پور کو چاہیے کہ صدارت ہے، وہاں پر طاہر گل، وحید قریشی، ریاض ساغر صاحب، وہاں ترقی پسند تعلیم اور تربیت بہت زیادہ ہو رہی ہے، نئی پوت کی بہت تربیت ہو رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کو ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو پشاور کی سطح پر کون لوگ تھے؟ پشاور کی سطح پر ہمارے پاس ناصر سید ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، مشتاق شباب صاحب، یہ پشاور ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے۔ جب میں نے الیکشن کروایا تو اس کے بعد نئی قیادت آئی تو انہوں نے ناصر صاحب کو نائب سرپرست اور سلیم راز کو سرپرست کر دیا تھا۔ سلیم راز اس وقت مرکز کے صدر تھے، لیکن وہ مرکز کی تحلیل ہو چکی تھی۔ 27 دسمبر 2017 کو میری بیگم کا انتقال ہوا اور 30 دسمبر کو میں نے دوبارہ اجلاس کیا اور دوسرا فاروق بخاری ایوارڈ میں نے اناؤنس کیا تھا، اس کی تقریب تھی۔ 27 دسمبر کو میری بیگم انتقال کرتی ہیں اور 30 دسمبر کو میں اجلاس میں آتا ہوں۔ کمٹمنٹ آئی ہے آپ کی، بالکل بات درست ہے۔ اس دن پھر میں نے تنظیمیں دوبارہ تحلیل کر دی، تمام صوبائی تنظیمیں تحلیل کر دی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ یہ تحلیل نہ کریں، 4 دن ٹھہر جائے۔ 3 جنوری 2018 کو کاکا سنوبر حسین ہم نے سیمینار کیا، اس دن دوبارہ میں نے تنظیمیں 2018 کو 3 جنوری کو تحلیل کر دی۔ نہیں، یہ بات اپنی جگہ، میں وہ تنظیمی حوالے دے رہا ہوں پورے پاکستان کی۔ جی جی 2018 کو ہم نے تحلیل کر دی تو اس کے بعد الیکشن کمشنر کر دیا جناب ہمیش خلیل صاحب کو، ان کو کر دیا کہ اب الیکشن ہوں گے۔ الیکشن نہیں ہونے دیے گئے اور ہری پور میں 6 مہینے بعد جون کو 2018 کو CC کا دوبارہ اجلاس ہوا۔ تو میں نے اجلاس میں کہا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو تنظیمیں تحلیل کر چکا ہوں، میں جنرل سیکرٹری اب نہیں ہوں۔ کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو آپ سنبھالیں۔ جنوری 2019 میں دوبارہ لاہور میں CC کا اجلاس ہوا، میں نے کہا میں شریک نہیں ہوتا کہ میری آئینی حیثیت کیا ہے، میں تو 1 سال پہلے تنظیمیں تحلیل کر چکا ہوں، الیکشن کمیشنر مقرر ہو چکا ہے، الیکشن کیوں نہیں ہو رہا۔ 2019 کی 2018 CC کا اجلاس تھا تو اس میں جناب جعفر احمد نے CC کے سامنے اپنی آخری تقریر کی کہ اب میں جنرل سیکرٹری، کل الیکشن ہے اور الیکشن کمیشنر مقرر ہو گیا، تو یہ میری آخری تقریر ہے، اپروو ہو گئی، صبح 12 بجے الیکشن ہوگا۔ 12:30 تک تو تمام حال بھر چکا تھا۔ اس آخری تقریر کے بعد آخری تقریر انہوں نے کر دی، ڈاکٹر جعفر احمد نے۔ اسلم طارق صدارت کر رہے تھے اور خاموشی چھا گئی۔ اچانک اسٹیج پر آ گئے عابد حسین عابد کہ الیکشن ہم نے ملتوی کر دیا ہے۔ وہ الیکشن کمشنر تھے؟ نہیں، وہ الیکشن کمشنر تھے۔ پھر انہوں نے کس حیثیت میں ملتوی کیا؟ اس لیے کہ وہ پنجاب کی تنظیم ہوسٹ کر رہی تھی اور اس کے جو نہیں، ہوسٹنگ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ الیکشن پہ ہی شب خون مار دیں۔ ایسے ہی ہوا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے بات کرنے کی اجازت دیں کہ جب رات کو CC کے اجلاس میں ڈاکٹر جعفر احمد کی تقریر منظور ہو گئی، لاسٹ انہوں نے سنا دی، آج انہوں نے کر لی، اس کے بعد ڈاکٹر جعفر احمد کا کردار اور مرکزی تنظیم کا کردار ختم ہو جاتا ہے، اب تو الیکشن ہونا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ اس میں آ گئے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے ورکرز بہت سے آ گئے ہیں جو مصنف نہیں ہے، یہ تنظیم کو نقصان پہنچے گا، 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ کون تھے وہ ورکر کمیونسٹ پارٹی کے؟ وہ سندھ کے تالپور صاحب تھے، صحیح ہے، جو سندھ کے صدر تھے اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری، وہ کمیونسٹ پارٹی کے تھے۔ میں نے کہا انتخابات تنظیم کو جوڑتے ہیں، اس کی مضبوطی کی ضروری ہوتی ہے، بے شک انتخابات توڑتے نہیں ہیں۔ آپ یہ غیر جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں، میں کوئٹ کرتا ہوں۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا، امتیاز عالم صاحب جو سیفما کے صدر تھے میرے پاس ہے، کیا بات ہے اتنے غصے میں ہو؟ میں نے کہا انہوں نے الیکشن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بلایا لوگوں کو، ساری رات باتیں ہوتی رہیں، اب سب لوگ مجمع ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب آپ کس برتے پہ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو CC کا فیصلہ تھا، یہ تمام لوگ آ گئے ہیں، وہ کچن کیبنٹ کون سی ہے؟ اس کے بعد میں نے انجمن کو عملی طور پر چھوڑ دیا اور پشاور میں آ کر ایک نیا منشور دیا جو کہ ہم اللہ، پاکستان، اسلام اور فوج کے خلاف بات کرنے کو فیشن سمجھ رہے ہیں،
یہ ترقی پسند. آپ نے میرے منہ کی بات لے لی ہے کہ ہم عابد حسین عابد صاحب جو بڑا کہتے ہیں جی کہ فوج نے ڈکٹیٹرشپ کی اور اس کے خلاف بولتے ہیں ہمیشہ، مقصود خالق بھی، لیکن خود ان کا آمرانہ رویہ ناظرین یہ دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن پہ شب خون مارا، اور جب یہ دیکھا کہ ان کے اپنے ٹی سی کرنے والے، ان کے جو چکیے ہیں وہ نہیں آ رہے، اور چکیوں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو انہوں نے الیکشن ہی کینسل کر دیا. اب یہ سلسلہ، یہ کہانیاں بھی مزید بھی کھلیں گی. یہ 3 سال ہو گئے ہیں مرکز میں تنظیم نہیں ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب نہ مرکز میں تنظیم ہے، نہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ کسی کو کوئی پتہ ہے. صرف فیس بک کی ایک پوسٹ یا یہ چند جو سیاہ ضمیر ہیں، یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، ان کے قلم جو ہیں وہ بک چکے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت اور ترقی پسندی کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی آ واہ واہ کرنے والے جو ہیں، اور ان کے منہ میں جو نوالے ٹھونستے ہیں، ان کی جیبوں میں نوٹ ڈالتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں. اور وہ ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے. اس بربادی اور تباہی کا براہ راست ذمہ دار مقصود خالق اور عابد حسین عابد ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. بے شک آپ کے دوست ہیں سر، معذرت کے ساتھ میں ان کی کنٹریبیوشن کا قائل ہوں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے پازیٹیو کیا ہم اس کو مانیں گے. میں جاتا تھا تو میں رش کی کیفیت میں ہوتا تھا کہ وہاں جو آدمی آتے تھے بوٹا ٹی اسٹار پر، وہ کتاب کی بات کرتے تھے، پڑھنے کی بات کرتے تھے. اس میں نوید پشکن بھی تھے اور بہت سے دوست. آج وہ سارے دوست جو ہے وہ پھر ہم نے ایک الگ دھڑا بنا، اس کا سیکٹری میں تھا، اور پھر میں نے وہ بھی چھوڑا. کیوں چھوڑا اس کی وجہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب حسام عمر صاحب کے ساتھ بھی مزید پروگرامز ہم کریں گے، اور دیگر جو سینئرز ہیں انجمن کے ان کے ساتھ بھی کریں گے، اور ایک نتیجے پہ پہنچ کر انجمن کا ریوائول ہوگا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا میں. اور اس کے ریوائول کی بنیاد اب پاکستان سے بنے گی. اپنا خیال رکھیے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.